اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ، ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے ساتھ پروگرام تزکیہ نفس میں میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، ہم روزانہ تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پروردگار دو عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک بار ماہ رمضان کی فضیلتوں سے بہرہ مند ہونے کی سعادت نصیب کی۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کا پاک ہونا، تزکیہ نفس یعنی اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، تزکیہ نفس یعنی اپنے آپ کو تقرب الہی کی منزل میں لے کر جانا۔ مولا کائنات مشکل کشائے دو جہاں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارے جسم تھک جاتے ہیں اسی طرح تمہارے دل بھی تھک جاتے ہیں، اپنے دلوں کو حکمت بھرے کلمات سے زندہ کرو۔ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے، ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے۔ حکمت بھرا کلمہ ہمارے دل کو زندہ کرتا ہے، اور جب ہم اس جملے پر غور کرتے ہیں امام کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جب حکمت بھرا ایک جملہ دل و دماغ کو روشن کرتا ہے تو پھر وہ ہستیاں، ان کا ذکر، ان کی زندگی کے واقعات کس طرح مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہوں۔ یقیناً ان کا ذکر ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ان کا ذکر ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ اور آج کا دن اس عظیم ہستی سے منسوب ہے جو مادر مولا کائنات، جن کا نام فاطمہ ہے، جو بنت اسد ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بی ہیں کہ پروردگار عالم نے جو آپ کو امتیازات عطا کیے کائنات میں، وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بی جن کے بچوں نے نگہدار ہدایت کی نگہبانی کے فرائض انجام دیے، جن کے شوہر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ان کی کفالت کی، اور اللہ کے رسول نے جن کے لیے یہ ارشاد کیا کہ ان کا حق بہت بڑا ہے۔ کیا حق ہوگا حضرت فاطمہ بنت اسد کا کہ جن کے حق کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کرے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ماں اپنی اولادوں سے پہچانی جاتی ہے، اس کی تربیت کا شاہکار، اس کی تربیت کا ثمر اس کی اولادیں ہوتی ہیں۔ جب ہم حضرت فاطمہ بنت اسد کو اس مقام پر دیکھتے ہیں تو وہ آپ اتنے مقام بلند پر نظر آتی ہیں۔ آپ کا ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، ہر بیٹا نگہدار ہدایت کی نگہبانی کے فرائض انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت جعفر طیار اس منزل بلند پر نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی، اور جان سے پہلے اپنے بازو دین اسلام کو عطا کر دیے، اور پروردگار عالم نے جن کو خوش ہو کر جنت میں 2 پر عطا کیے، جن سے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ حضرت عقیل جن کے لیے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ عقیل سے مجھ کو دوہری محبت ہے، 2 گنا محبت ہے، اور اسی طرح حضرت طالب کے لیے ارشادات ملتے ہیں، اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ذات والا صفات تو وہ ہے جن کا نفس نفیس پروردگار دو عالم نے خرید لیا اور اس کی قیمت میں اپنی مرضی عطا کر دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات، زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ وہ بی ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے اتنے زبردست امتیازات عطا کیے، اتنی زبردست بلندیاں اور شان عطا کی کہ انبیاء بھی یقیناً ان کے فضائل کو دیکھ کر عالم حیرانی میں ہوں گے۔ آپ کا ایک پہلا امتیاز یہ ہے، آپ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ خلاق دو جہاں نے کسی کے لیے
اپنے گھر کی دیوار کو شق نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا امتیاز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنے گھر میں مہمان کیا۔ آپ کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ آپ حضرت ہاشم کی پوتی ہیں اور آپ کے شوہر بھی حضرت ہاشم کے پوتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، اسد بھی حضرت ہاشم کی اولاد ہیں، اور حضرت عبد المطلب بھی حضرت ہاشم کی اولاد ہیں، اور حضرت ہاشم کی شہرت اور ان کی فضیلتوں کی تاریخ گواہ نظر آتی ہے۔ حضرت ہاشم وہ ہیں کہ اگر مکے میں قحط پڑ جائے یا عرب کی کسی سرزمین پر کوئی قحط پڑ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو حضرت ہاشم کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہوتا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی خدا نے یہ امتیاز بخشا کہ ان کا گھر بھی سب گھروں میں بے حد بلند ہے۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو وہ حضرت ہاشم کا نام لے کر آپ کے دروازے پر آتا ہے، اور آپ اپنے آنے والے سائل کو کبھی نامراد واپس نہیں کرتے۔ آپ کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی ہے جو بہت بڑا امتیاز ہے کہ پروردگار دو عالم نے رسالت مآب کی کفالت کا ذمہ دار حضرت ابو طالب کو بنایا، اور آپ اس ذمہ داری میں حضرت ابو طالب کے ساتھ پیش نظر آئیں۔ آپ کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر جو پہلی ہجرت کی گئی اس میں آپ صف اول پر ہیں، آپ پہلی خاتون ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آگے سب سے بلند مقام پر سب سے پہلی خاتون آپ نظر آتی ہیں، اور پھر وہ سب سے بڑا امتیاز جس پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ خلاق دو جہاں نے اپنے گھر کی دیوار کو جس ہستی کے لیے شق کیا۔ بی بی کے سب سے بڑے امتیاز سے پہلے میں اس امتیاز پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بی بی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کا اس طرح ساتھ دیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہیں اس وقت حضرت ابو طالب بستر علالت پر ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ان کا کفیل اور نگران بنا دیں، اور یہ ہستیاں کتنی بلند ہیں اور کیا فہم و فراست ہے ان کی کہ اگر حضرت عبد المطلب خود یہ کہہ دیتے کہ حضرت ابو طالب کفیل ہوں گے تو دنیا نہ جانے کیا کیا الزامات حضرت ابو طالب پر لگاتی یا حضرت عبد المطلب پہ لگاتی، لیکن ہر الزام کی تردید کر دی حضرت عبد المطلب کی فہم و فراست نے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے یتیم عبداللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، یعنی دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم چاہے چیخ چیخ کے مر جاؤ لیکن تمہارا ہر الزام اس کی تردید کرتا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں آپ حضرت عبد المطلب کی ساری اولادیں کھڑی ہیں، آپ نے سب کی طرف دیکھا اور پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہوں، اور تاریخ اس بات پر گواہ نظر آتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو انتہائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد رکھتے ہیں انہیں بھی تاریخ میں لکھنا پڑا کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو رسول خدا کو کوئی چین سے رہنے نہیں دیتا، جینے نہیں دیتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کفالت کا اور حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور اس موقع پر حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے ساتھ اس طرح منزل بلند پر نظر آتی ہیں، اس طرح ان کے ساتھ پیش نظر آتی ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابو طالب نے پوری زندگی، کیونکہ ظاہر ہے جو تاریخ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان کا انتظار شروع ہو گیا تھا، آپ کے محبت کرنے والوں میں بھی اور آپ کے دشمنوں میں بھی، اور جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی اللہ کے رسول کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور اسی لیے حضرت ابو طالب نے پوری زندگی آپ کی روش یہ رہی کہ جہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے تھے انہیں ان کے بستر سے گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنے کسی بچے کو لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ عمل ہے! خدا کی بارگاہ میں تقرب الہی کی کون سی منزل پر ہیں
ایمان ابو طالب کو کون بیان کر سکتا ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اس عمل میں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک ماں کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس مقام پر اپنے بچے کو لٹائے جس مقام پر خطرہ ہو۔ ماں اپنے آپ پر آنچ آنا برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنی اولاد پر آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتی۔ ہزاروں لاکھوں سلام ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کی ذات اقدس پر کہ وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ ہیں اس عمل میں، کہ جس کے لیے شعراء نے لکھا کہ شب ہجرت جو علی سوئے نئی بات نہ تھی، ایسی راتیں کئی آئی تھیں نئی رات نہ تھی۔ یعنی یہ پہلا دن نہیں ہے کہ ان پر جان وارنے کے لیے کوئی ان کے بستر پر سویا ہو۔ حضرت ابو طالب کا تو پوری زندگی کا معمول ہی یہی رہا کہ آپ ان کے بستر پہ اپنے بچوں کو لٹا دیتے ہیں کہ کوئی مارنے کے لیے آئے، قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بچہ قتل ہو جائے، لیکن اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بچ جائے۔ ہزاروں لاکھوں سلام حضرت فاطمہ بنت اسد کی اس بلندی پر، حضرت ابو طالب کی اس کاوش پر جو آپ رسول خدا کی حفاظت کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑا حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو اعزاز ہے، جو امتیاز ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے گویا آپ کو الہام کر کے اپنے گھر مدعو کیا ہے۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات جب خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں تو شیخ طوسی نے اس پورے واقعے کو لکھا، اور علماء نے شیخ طوسی سے نقل کیا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آئی ہیں تو آپ نے اس عالم میں ایک عورت کا گھر سے نکلنا، یہی ایک مقام فکر ہے۔ پھر آپ خانہ کعبہ پر آئیں اور آپ نے جو مناجات کی ہے وہ آج بھی تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہا کہ پروردگار تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں، اور جس نے یہ گھر بنایا حضرت ابراہیم کا واسطہ آپ نے دیا کہ جس نے یہ گھر تعمیر کیا اس کا واسطہ دیتی ہوں، اور پروردگار اس کے بعد میں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں موجود ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے اپنی باتوں کے ذریعے انس و محبت عطا کرتا ہے۔ پروردگار میں اس بچے کا واسطہ دے کر یہ 3 واسطے آپ نے دیے، پروردگار میں تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں، اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ دیتی ہوں، اور جو بچہ میرے شکم میں موجود ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ پروردگار اس مرحلہ ولادت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر آپ نے ایک 2 جملے اور ارشاد کیے، اور وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں موجود ہے یہ تیری آیات بینات میں سے ایک آیت ہے، تیری بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ الفاظ آپ پر اور حضرت ابو طالب پر لگے ہوئے ہر الزام کی تردید کرتے ہیں، اور ہر الزام لگانے والے کو بے عزت کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ ایمان کی کس بلندی کمال پر حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہیں کہ آپ نے بچے کا واسطہ دیا پروردگار عالم کے جو میرے شکم میں موجود ہے۔ اچھا، اور پھر ہم اگر اس کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں اس مناجات کا، اس واقعے کا، تو پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ دیکھیے اس عالم میں کسی بھی عورت کا گھر سے نکلنا آسان نہیں، اور پھر آنے کے بعد جب آپ دعا کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں پروردگار اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے میرے لیے اس مرحلہ ولادت کو آسان کر دیں۔ اللہ کے دو جہاں نے اس مرحلہ ولادت کو اس بچے کا واسطہ دینے کی وجہ سے ایسا آسان کیا اور ایسی مشکل کشائی کی کہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں کہ آج پہلی بار اس بچے کا واسطہ دیا گیا ہے تو خدا نے دکھا دیا کہ اس بچے کی منزلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، ہر نبی کے ساتھ تم مخفی طور پر آئے ہو مددگار بن کر، اور میرے ساتھ اعلانیہ طور پر مددگار بن کر آئے ہو۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے اب جب مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت ہو رہی ہے، اب جب وہ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو مادر مولا کائنات نے پہلی بار حضرت مولا کائنات کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگی، اور خدا نے مشکل کشائی کر کے یہ بتایا اس پہلی بار کے واسطے سے کہ دنیا یہ جان لے کہ جب بھی مشکل کشائے دو جہاں کا واسطہ دیا جائے گا، پروردگار عالم اس واسطے کے صدقے سے، اس کے حق کے صدقے سے
خلاق دو جہاں بہترین مہمانی کرے گا، بہترین مشکل کشائی کرے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی۔ یہ ایسا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ نسیم امروی صاحب نے اس میں لکھا کہ حیران تھیں فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے آئیں، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ گھر آپ کا ہے آپ تکلف نہ کیجئے، اللہ منتظر ہے تردد نہ کیجئے۔ پھر آپ کے یقین اور آپ کی ایمان کی بلندیوں کے لیے ایک اور دلیل، دیوار کعبہ شق ہوئی۔ تاریخ نے لکھا جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ڈرے، مگر حضرت مادر مولا کائنات حضرت فاطمہ بنت اسد آپ اس گھر میں داخل ہوئیں۔ آپ سوچئے کوئی عام عورت تصور کر سکتی ہے جہاں دیوار گرے، جہاں کوئی چیز گرے، وہاں سے ایسی حالت میں ایک عورت واپس پلٹے گی یا اندر جائے گی؟ اگر یہ الہام نہیں ہے تو فاطمہ بنت اسد کیسے خدا کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں؟ جیسے علماء نے کہا کہ جیسے حضرت مادر موسیٰ کو پروردگار نے الہام کیا تھا کہ اس طرح سے بچے کو صندوق میں لٹا کر اسے پانی کے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اسی طرح گویا الہام کی ہی صورت ہے جو مادر مولا کائنات اس عالم میں تشریف لائی ہیں۔ خدا کو اس بچے کا واسطہ دیا ہے اور خدا نے دیوار کعبہ کو شق کیا ہے۔ آپ دیوار کعبہ شق ہوئی، آپ اندر گئیں اور پھر دیوار مل گئی، یعنی اب کوئی آپ کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جا کے دوسروں کو خبر دی اور آنن فانن پورے مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ زوجہ ابو طالب اس عالم میں خدا کے گھر میں اس طرح سے داخل ہوئی ہیں، دیوار شق ہوئی ہے، وہ اندر داخل ہوئی اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی ہے۔ سارا مکہ پریشان ہوا ہے، لیکن نہیں پریشان ہیں تو فقط دو ہستیاں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک آپ کے چچا جو ایمان کی منزل کمال پر فائز ہیں۔ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں خدا اس کا میزبان ہے اور وہ خدا کی مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں رہیں، اور جو عربی زبان کی گرامر سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 4 دیواری کے ایک گھر کو جس کے اوپر چھت ہو فقط اس کو بیت نہیں کہتے، بیت اسے کہتے ہیں عربی زبان میں جہاں گھر والے نے گھر میں راتیں گزاری ہوں، کم از کم 3 راتیں گزاری ہوں تو اسے گھر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور بتائیے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور حضرت خاتم سے لے کر آج تک کوئی ہے جس نے خانہ خدا میں راتیں گزاری ہیں؟ یہ اعزاز، یہ شرف صرف اور صرف حضرت فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہے۔ پھر ایک اور آپ کا امتیاز، بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ جب آپ کی رحلت ہوئی ہے تو مولا کائنات روتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور آپ کو روتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور پوچھا یا علی کیا ہوا؟ اور آپ نے رو کر کہا کہ میری مادر گرامی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور جیسے ہی مولا کائنات نے کہا، تاریخ نے اس واقعے میں لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر پھینک دیا، آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور کہا یا علی یہ نہ کہو کہ میری ماں، یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی، یہ کہو کہ میری ماں چلی گئی، وہ میری شفقت کرنے والی جنہوں نے مجھ پر اس طرح سے شفقت کی جیسے ایک ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے۔ اور اسی لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کے جنازوں میں شرکت کی ہے، لیکن جنازے میں شرکت کرنا اور ہے، اور جنازے کے تمام کام خود انجام دینا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات سے رسول خدا کہتے ہیں یہ میری ماں تھیں، ان کے کام میں انجام دوں گا۔ اور پھر آپ نے اس طرح سے ان کے امور کو انجام دیا کہ قبر ان کے لیے کھودی گئی تو پہلے آپ خود اس میں لیٹے ہیں، اور قبر کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ اے قبر، یہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہیں جنہوں نے اس وقت مجھ پر مہربانی کی، یتیم عبداللہ پر اس وقت میں مہربانی کی جب کوئی مہربانی کرنے والا نہیں تھا۔ پھر آپ خود اس قبر سے باہر نکلے ہیں، پھر مولا کائنات کو حکم دیا کہ یا علی تم لیٹو، اور پھر جب مولا کائنات نکلے ہیں اور پھر
جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو آپ نے کفن دیا ہے تو لوگ حیران ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کو آپ نے اپنے امامے کا کفن عطا کیا، اپنا کرتا انہیں عطا کیا، اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ حضرت عمار یاسر سوال کرتے ہیں تدفین کے تمام مرحلوں کے بعد، یا رسول خدا میں نے آپ کو کبھی ایسا مضطرب نہیں دیکھا، یا رسول خدا میں نے آپ کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا، آپ روتے جاتے تھے اور آپ ان کے امور انجام دیتے جاتے تھے، اور یا رسول خدا میں حیران ہوں کہ آپ نے 70 مرتبہ ایک نماز جنازہ میں 5 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول خدا نے 70 مرتبہ تکبیریں کہی ہیں۔ عمار یاسر سوال کرتے ہیں یا رسول خدا آپ نے 70 مرتبہ تکبیریں کہیں، آپ نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ کی مستحق تھیں۔ پھر آپ نے کہا عمار جتنا زمین والوں نے اس جنازے میں شرکت کی اس سے بہت زیادہ آسمان والے اس جنازے میں شریک تھے۔ تم جانتے ہو کہ مادر مولائے کائنات کا فاطمہ بنت اسد کا مقام یہ ہے کہ فرشتوں کے پرے اور لشکر کے لشکر آسمان سے نازل ہوئے ہیں اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ پھر آپ نے تلقین پڑھائی اور جب لوگوں کو دور کر دیا اور آپ قبر کے پاس بیٹھے رہے تو حضرت عمار پوچھتے ہیں کہ یا رسول خدا میں نے سنا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کہیے کہ میرا بیٹا، تو آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہم تدفین کر چکے اور میں نے لوگوں کو دور کر دیا تو 2 فرشتے آئے جیسے ہر ایک کی قبر میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا تمہارا امام کون ہے؟ تو آپ نے حضرت عمار کی طرف دیکھ کر کہا کہ فاطمہ بنت اسد کو اس بات سے حیا محسوس ہوئی، آپ نے اس بات سے حیا فرمائی کہ آپ خود اپنے بیٹے کا نام لیں، لہٰذا آپ خاموش رہیں، اور میں وہاں اسی لیے بیٹھا ہوا تھا تاکہ میں ان سے کہوں کہ آپ حیا نہ فرمائیے، آپ کہیے کہ میرا بیٹا میرا امام ہے، میرا بیٹا امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ اور ناظرین اکرام یہ واقعہ 4 ہجری کا ہے۔ 10 ہجری میں غدیر خم میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہونا ہے، لیکن اس اعلان سے پہلے اقرار حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مطہر میں نظر آتا ہے۔ پروردگار اس پاک ہستی کے صدقے سے جس کے آغوش کے پروردہ وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، خود جس ہستی نے اپنی جان رسول خدا پر نچھاور رکھی، پروردگار اس پاک ہستی کا اس ذکر کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے میری اور میرے ساتھ جڑے ہوئے اس تمام ٹیم کے لوگوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پالنے والے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ان پاک ہستیوں کی جگمگاتے ہوئے نور سے ہم اپنے کردار کا محاسبہ کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنا تزکیہ نفس کریں جو اس ماہ رمضان کا حاصل ہے۔ اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان